السلام علیکم لسنرز، آپ کو ویلکم کرتے ہیں چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ انان جو فون بند کر کے کمرے میں جانے لگی تھی، ٹیرس پر آ رہے فاتین کے ساتھ بری طرح سے ٹکرائی۔ ابھی وہ گرتی کہ فاتح جو خود گڑبڑا گیا تھا، جلدی سے کمر سے تھام کر انان کو گرنے سے بچایا۔ اس غیر متوقع آفات پر دونوں کی دھڑکنیں پل میں تیز ہوئی تھیں۔ جب انان نے خود کو سنبھال کر پیچھے ہونا چاہا تو فاتح نے اس کی کوشش کو ناکام بنا کر بازو سے پکڑ کے اسے اندر کھینچا اور بائیں ہاتھ سے ٹیرس کا دروازہ بند کر کے انان کو اس کے ساتھ پن کر دیا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس پر جھک آیا تھا، جبکہ انان آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا بدتمیزی ہے فا! ایک دم سے زبان سے نکلنے والے الفاظ پر انان پہلے تو حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے فاتح۔ اپنے جملے کی درستگی کر کے انان نے فاتح کو گھورا، جو اس کے فاک بلانے پر مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انان نے تپ کر کہا تو فاتح نے ہولے سے اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اپنی مسز پر پیار آ رہا تھا، اور گال کو انان کے گال پر رب کرتے ہوئے کہا تو داڑھی کی ہلکی سی چبھن پر انان کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ شوہر کی سچی محبت۔ نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن 2 دن سے تمہاری نظروں میں خود کے لیے محبت چاہت دیکھ کر مجھے اپنے آپ بہت قیمتی محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری ذرا سی عنایت میں دل میں سوئی ہوئی محبت کو جگا رہی ہے۔ کیا میں ایک کام سی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی محبت میں خود کو وار دوں، یا تمہارے اتنے سالوں کی بے اتنائی پر دھتکار دوں؟ اپنی گرے آنکھوں کو فاتح کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے انان نے سوچا تھا۔ مجھے قبول ہے کہ میں عام سی بیوی کی طرح اپنا آپ تم پر وار دوں فاتح راجپوت، کیونکہ تم جیسے بھی ہو تو میرے ہی۔ اپنے علاوہ تو میں تمہیں کسی کے لیے چھوڑوں گی نہیں۔ فاتح جو انان کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، آہستہ سے جھک کر دوسرے گال پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ بیوی پر یار کتنا ناراض رہو گی؟ دیکھو نا، ایک طرف سے اچھا بھی ہے نا ہمارے یہاں سے جانا۔ اگر یہاں ہوتے تو دل کمبخت نے تمہارے علاوہ کہیں لگنا نہیں تھا، اور پھر تمہارا شوہر بیچارہ دن رات تمہیں سوچتا رہ جاتا، نہ پڑھ پاتا نہ کچھ بن پاتا، تمہیں بھی کچھ نہ کرنے دیتا۔ پھر پھوپھو نے کہنا تھا دونوں میاں بیوی ان پڑھ جاہل ہیں۔ فاتح مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا جب انان نے اپنے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی تھی۔ فاتح نے مخمور ہوتی نظروں سے انان کو دیکھا، جس کا چہرہ فاتح کی گرم سانسوں کی تپش سے اس وقت لال ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے فاتح کا کالر پکڑ کر اسے خود پر جھکایا، جس پر فاتح نے دونوں ہاتھوں سے اسے کمر سے تھام کر خود میں بھینچ لیا تھا۔ تو تم اپنی بیوی سے ایسے پیار کا اظہار کرو گے؟ باری ہوتی سانسوں کے درمیان انان نے کہا تو فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ نہیں، بیوی ناراض تھی تو ڈر تھا کہیں تھپڑ ہی نہ مار دے، ورنہ اظہار کرتے تو بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ انان کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تو انان نے جھٹکے سے فاتح کو کالر سے پکڑ کے سامنے کیا تھا، جس وقت فتح جذبات سے سرخ ہو رہی تھی، آنکھوں سے انان کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ انان نے اپنے لب فاتح کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ انان کی بے باکی پر پہلے تو وہ شوق ہوا، پھر اپنی بیوی کی دلیری پر ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹ کر دوسرا ہاتھ انان کے بالوں میں الجھا دیا تھا۔ انان پیچھے ہٹی تھی کہ فاتح نے اس کی کوشش ناکام بنا کر پوری شدت سے اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دی تھی۔ قطرہ قطرہ کر کے میں خود میں انان کی خوشبو کو ڈھیلنے لگا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر بڑھتی گرفت پر انان نے مضبوطی سے فاتح کو کندھوں سے تھام لیا تھا، جو اب پیچھے ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انان کی اکڑتی سانسوں کو محسوس کر کے فاتح مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تو انان نے اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹکا لیا تھا۔ اوف بیوی، بس اتنا حوصلہ تھا؟ ابھی تو اتنے برسوں کی تشنگی مٹانی ہے جو اتنی جلدی تو نہیں مٹے گی، اور یہ تشنگی تو شاید ہی کبھی ختم ہو، یہ تو روز بروز بڑھتی ہی جائے گی۔ انان کو خود میں بھیجتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے فاتح کے بازو پر مکہ رسید کیا تھا۔ ہاسپٹل نہیں جانا کیا تمہیں انان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو فاتح نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تو میں اپنے بیمار دل کا علاج کروا کر راحت محسوس کر رہا ہوں۔ میرا ڈاکٹر بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے، اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ چہرے پر مسکینیت سجا کر کہا تو انان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں انان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں دیوار سے پن کر کے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ فاتح کی داڑھی کی ہلکی سی چبھن کے ساتھ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پہ جا بجا محسوس کر کے
کر کے جسم کا سارا خون عنان کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ بھاری ہوتی سانسوں کا شور لمحہ لمحہ بڑھنے لگا تھا۔ جب وہ فاتن کو دور کرنے کی کوشش کرتی اور اپنے سنبھل پہ اتنی شدت جب وہ فاتن کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اپنے عمل میں اتنی شدت لے آتا۔ فاتن کے پیچھے نہ ہٹنے پر عنان نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اپنا آپ ایک طرف فاتن کے ہاتھوں میں بالوں میں الجھا کر اور ایک اس کے کندھے پر رکھ کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ پل ہی گزرے تھے کہ موبائل کی آواز پر عنان نے آنکھیں کھول لی تھی۔ فاق کال آ رہی ہے، بھاری ہوتی سانسوں کے درمیان مشکل سے کہا تو فاتحہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کر عنان کی طرف دیکھا جس کے گرے آنکھیں جس بات کی سرخی لیے ہوئے تھی۔ فاتح کو اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ پھر سے جھکتا کہ موبائل پھر سے بجنا شروع ہو گیا تھا۔ سخت بے مزہ ہو کر کال اٹینڈ کی، جبکہ اس دوران عنان نے اپنی بے ترتیب ہوتی گھٹنوں کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بھی وہاں سے جاتی کہ فاتح نے کال پر بات کرتے ہوئے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہنچ رہا ہوں، میں فون پر بات کر کے عنان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سو مسز ریڈی رہیے گا، رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ گھمبیر آواز میں سرگوشی کر کے وہ اپنا لمس عنان کے ماتھے پر چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عنان حیا سے سرخ پڑتا چہرہ لیے بستر پر ٹھہر گئی تھی۔ مائسہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کا ارادہ آفس میں جا کر سب فائلز کو اپنی سیکرٹری کے ہاتھ بسام کو بھیجنے کا تھا، کیونکہ وہ سام کے بغیر ہی آ گئی تھی اور اپنے پیچھے سیام کی کار کو دیکھ چکی تھی، جو اس کی بات پر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مائسہ کی پیدائش پر رضوان صاحب نے اپنا بزنس کا نام اپنی بیٹیوں کے نام سے پہلے حروف کو جوڑ کر نیا رکھا تھا۔ بسام کی گاڑی جیسے ہی بار کی رکی تو کمپنی کا نیا نام دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ یہ بات آج تک رضوان صاحب نے انہیں نہیں بتائی تھی۔ اگر کبھی بزنس کے حوالے سے کوئی بات کی بھی ہوگی تو وہ کمپنی کے نام پہلے نام سے ہی کرتے تھے، HANM ہانم۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا اس الفاظ کو سمجھنے کے لیے، لیکن اپنی حیرت پر جلد ہی قابو پا کر وہ تن فن کرتا مائسہ کے پیچھے بھاگا تھا، جو تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی۔ ابھی مائسہ سیڑھیوں والی سائڈ پر جاتی کہ بسام نے اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لفٹ تک لے آیا اور لفٹ کے کھلنے پر مائسہ کو اندر لیے داخل ہوا تھا۔ مائسہ پہلے تو اس افتاد پر حق تک رہ گئی تھی، لیکن جب تک وہ سمجھتی بسام اسے لیے لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ لفٹ سائڈ پر تھی، ابھی سٹاف بھی آ کر اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے یہاں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہوش میں آتے ہی مائسہ نے لفٹ سے باہر نکلنا چاہا تو بسام نے اپنا بازو آگے کر کے اسے روک دیا اور بٹن پریس کرنے لگا۔ بسام، مجھے باہر جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، مائسہ نے التجائی انداز میں کہا تو بسام نے بغیر اس کے لہجے پر غور کیے مائسہ کو زبردستی کھینچا، جو باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسام نے مائسہ کو پیچھے کر کے لفٹ کا بٹن دوبارہ دبایا، جس پر وہ فرسٹ فلور پر رک چکی تھی۔ بسام کے پیچھے کرنے پر مائسہ اپنے پسینے سے بھیگے وجود کو لے کر پیچھے دیوار سے چپک گئی تھی۔ میرا ضبط مت آزماؤ مسز بسام راجپوت، ورنہ جو میں کروں گا تم ساری عمر بھول نہیں سکو گی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر گھرا کر کہا تھا، لیکن اپنے پیچھے مائسہ کی سسکیاں سن کر جیسے ہی بسام نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ ہی دیر میں مکمل پسینے سے بھیگ چکی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ جب بسام اپنے سکتے سے کسی کیفیت سے نکل کر اس تک پہنچا اور مائسہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مائسہ میری جان، کیا ہوا؟ ادھر دیکھو، بسام ایک دم سے چلایا تھا، مجھے سانس دو رہی ویپلز خود کو بسام سے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ بسام نے اس کو خود میں بھیج لیا۔ سانس لو مائسہ، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی وہ بات کرتا لفٹ کا دروازہ حیام کے روم میں کھلا تھا۔ مائسہ کو بازو میں اٹھا کر بسام روم میں داخل ہوا اور وہاں پر پڑے صوفے پر مائسہ کو لٹایا، جس کی سانسیں ابھی بھی اکڑ رہی تھی۔ رنگ ایک دم سے نیلا پڑ گیا تھا۔ بسام کی آنکھیں پل بھر میں آنسوؤں سے بھری، سانس مائسہ کو نہیں آ رہی تھی تو دم اسے اپنا گھٹنا محسوس ہو رہا تھا، کبھی تو اس کے پاؤں سہلاتا اور کبھی ہاتھ۔ ہی مائسہ نے ٹکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، بسام کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری جان، میری زندگی، مائسہ آئی ایم سو سوری، میں کیا کروں؟ بسام کو اپنا دماغ مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کسی کو کال کر لے۔ مائسا نے خود پر جھکے بسام کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خود پر جھکایا اور اپنی لبوں کی گرفت بسام کے ہونٹوں پر سخت کر کے اس کی سانسوں کو خود میں انڈیلنے لگی، جبکہ بسام کے دل کی دھڑکن ایک دم سے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے سانس نہیں آ رہی تو مطلب وہ انہیلر کہہ رہی تھی۔ اپنی حیرانگی اور بیوقوفی پر لعنت بھیج کر مائسا کی طرف متوجہ ہوا، جو پورے حق سے بسام کی سانسوں کو خود میں انڈیل رہی تھی۔ بسام کو پیچھے کر کے مائسا اب اٹھی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا مائسا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ مائسا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بسام نے فکر مندی سے استفسار کیا تو مائسا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مائسا کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، جسے اس نے نرمی سے پیچھے کر لیا، اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مائسا نے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے کہا تو بسام نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور کھڑے ہو کے ارد گرد نظریں دوڑائی تھی۔ یہ آفس رضوان صاحب کا تھا، جو ان کے بعد حیام نے سنبھال لیا تھا۔ بسام کو یاد آیا جب وہ چھوٹی سی مائسا کو انکل سے ملوانے آفس لاتا تھا، کتنا روتی تھی مائسا۔ وہ بسام نے مسکراتے ہوئے آفس کو دیکھا تھا۔ کچھ یاد آنے پر مائسا کی طرف پلٹا۔ تم انہیلر مانگ رہی تھی نا مائسا؟ کیا تمہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس لفٹ میں میرا دل گھبراتا ہے اور تم مجھے زبردستی لے گئے تھے، مائسا نے بسام کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا، پھر ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھا، جو فائلز دیکھنے میں مصروف تھی۔ تو پھر مانتی ہو نا تمہارا مجھ پہ حق، اور یہ حق ہمارے لیے ہمارے رشتے ہی کی بدولت ہے نا، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے تم خود میرے اتنے قریب آ گئی۔ بسام نے ٹیبل پر آگے کو جھکتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تو مائسا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، مگر جواب دیے بغیر دوبارہ اسے فائلز میں سر جھکا لیا تھا۔ اب جب تم مجھ پر حق جتا ہی چکی ہو تو میں اس کا مطلب تمہاری رضامندی ہی سمجھوں، نہ کہ اب میں بھی جب چاہے جیسے مرضی اپنا حق تم پر ہونٹوں کو دانتوں اپنا حق سمجھوں نا، اب میں بھی جب چاہوں جب جیسے چاہوں جیسے مرضی اپنا حق تم پر۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر فقرہ ادھورا چھوڑ کر مائسا کو دیکھا، جو فائل کو سائڈ پہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مرنے والوں کو بس سانسوں سے مطلب ہوتا ہے، وہ جیسے بھی میسر ہو جائیں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تب بھی اس سے جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کرسی کو پیچھے کو ٹھوکر مار کر دھاڑا۔ مائسا کی بات پر بسام کو ایسے لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ تو مائسا راجپوت پر کسی کا سایہ تک برداشت نہ کرے، کچھ آ کے اس کا خود کے لیے اس قدر گھٹیا الفاظوں کا استعمال بسام کو جلتے انگاروں پر لوٹا گیا تھا۔ مائسا راجپوت، تمہاری اس گھٹیا بات پر میرا دل کر رہا ہے تمہیں اپنی دی ہوئی ایک سانس پر اتنا زہر بھر دوں کہ تڑپ کر تم تڑپ جاؤ سانسوں کے لیے۔ جس زبان سے تم نے یہ بات کہی ہے وہ زبان حلق سے کھینچ نکالوں۔ بھوری آنکھیں اس وقت خون جھلکانے کو تیار تھیں۔ وہ اپنی آگ کی مانند جذبوں سے سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ مائسا نے اپنے بڑی خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اسے دیکھا جو چکر کاٹتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اب اوور ری ایکٹ کر رہے ہو، میں نے بس ایک بات۔ مائسا نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا، جبکہ بسام نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ مارے تھے۔ ایک بات مائی فوٹ، تمہاری ایک بات تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بکواس کر چکی ہو؟ میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے صرف اپنی سانسوں سے مطلب تھا۔ اگر مجھے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے خونخوار نظروں سے مائسا کو دیکھا، مجھے بسام راجپوت کو ساری عمر اپنی ایک سانس دے کر بھی تمہیں زندہ رکھنا پڑا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مگر جو بکواس تم نے کی ہے نا، اگر ایسی نوعوں میں تمہاری سانس کی ڈوری کھینچنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ بسام نے سرد آواز میں گھرا کر کہا تو مائسا کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ بسام جھٹکے سے پیچھے ہوتا آفس سے منسلک روم کی جانب بڑھ گیا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ مائسا بسام کی اس قدر جنونیت دیکھ کے کانپ گئی تھی، آنکھوں میں حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ میری بات برداشت نہیں کر پا رہے؟ اگر کبھی تمہیں پتہ لگا کہ میں آنکھیں لبا لب آنسوؤں سے بھر گئی تھی، بری
طرح سے اپنے لب کو چلتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ بسام نے اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے اپنا غصے کے ابال کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، جو مائسا کی بات کو سوچتے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سنک کے ارد گرد جما کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بچپن کی خوبصورت یادیں بسام کی آنکھوں کے پردے پر لہرا گئی تھیں۔ میری چھوٹی موٹی چڑیل، یہ لو چاکلیٹ، میں ہوم ورک کر لوں پھر کھیلتے ہیں، مائسا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بسام نے چاکلیٹ پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مائسا سر ہلا کر چاکلیٹ کھانے میں مصروف ہو گئی تو بسام نے سکون کا سانس لیا اور اپنے ہوم ورک کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مائسا، جس نے چاکلیٹ سے اپنے دونوں ہاتھ اور منہ کو بری طرح بھر لیا تھا، اب ٹکر ٹکر اپنی موٹی نیلی آنکھوں سے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ صاف کر کے مائسا نے اپنے گندے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے کہا، مائسا چپ کر کے کھاؤ، میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں پھر کھیلتے ہیں، بسام نے ویسے اپنی کاپی پر جھکے ہوئے کہا تھا۔ تو مائسا نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور اسے بسام کا بیگ صوفے کے ساتھ نظر آیا تھا، جبکہ بسام بیگ کے پاس بیٹھا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا۔ بسام دیکھو تو، مائسا نے دوبارہ بسام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن بسام کے جواب نہ دینے پر مائسا کی آنکھیں پل میں پانی سے لبالب ہوئیں۔ مائسا کرول کرتے ہوئے بسام کے بیگ کے پاس گئی اور اس پہ چڑھ کے صوفے پہ چڑھی تھی۔ بسام کی پیٹھ کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، پھر مائسا نے ایک دم اس کے اوپر چھلانگ لگائی۔ بسام جو ہوم ورک کرتے ہوئے مصروف تھا، مائسا کے خود پر گرنے پر آگے کو گرا۔ اف مائسا، بال چھوڑ دو میرے، بسام نے اپنے بالوں کو مائسا کی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں کے گرفت میں پا کر کہا تھا، کیونکہ مائسا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بسام کے بال پکڑ کر خود کو گرنے سے بچانے کی کوشش کی تھی، اور بسام اس کی کوشش پر اشش کر اٹھا تھا۔ میڈم کو خود کی چوٹ کی فکر تھی، پھر چاہے بسام گنجا ہو جائے۔ مائسا اب اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے بسام کی گردن پر کاٹنے میں مصروف تھی۔ مائسا، اف اللہ، چھڑیل، چھوڑ دو مجھے۔ بسام نے اپنے ہاتھ لے جا کر مائسا کو پکڑتے ہوئے آگے کیا، جو چاکلیٹ لگے منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں مارتی اس کے چہرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چڑیل، تم دن بدن ویمپائر بنتی جا رہی ہو۔ اف میری مائسا، ذرا ترس نہیں آیا اپنے دوست پر؟ بسام جو غصے سے گھورتے ہوئے اسے ڈانٹ رہا تھا کہ مائسا نے ایک بار پھر سے ایک دم سے اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ درد سے بلبلاتے ہوئے بسام نے اسے نیچے پٹکا اور اپنے ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ بسام نے دانت کچکچا کر اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھا تھا، جو اب اپنی ہاتھ کی پشت کو چہرے پر پھیرتے ہوئے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسام کو اس وقت مائسا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، تو اس نے اپنے ہاتھ کا درد بھلا کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے، مائسا کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ٹشو پکڑ کر مائسا کے چہرے اور ہاتھ صاف کیا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ اف میری چڑیل اس بات پر غصہ ہوئی تھی، بسام نے مائسا کے کان دباتے ہوئے کہا تو اس نے جھٹ سے اپنا سر ہلایا تھا۔ بام، میں پالی ہوں دندی نہیں، بسام میں پیاری ہوں گندی نہیں، مائسا نے اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالی بجا کر کہا تو بسام کا کہکہا گونجا تھا۔ میری پیاری چڑیل، بسام نے کہکہا لگا کر کہا تو مائسا نے غصے سے اٹھ کے اس کے ناک پر اپنے 2 چھوٹے سے دانت گاڑ دیے تھے، جس پر بسام کی چیخیں نکلی تھی، جبکہ دانیال اور فاتحین کے کہکہے وہاں گونجے تھے تو ابھی وہاں آئے تھے۔ بسام نے سر جھٹک کر ماضی کی یادوں سے چھٹکارا پایا تھا۔ میں آج بھی تمہارا وہی بام ہوں مائسا، جو تمہاری دی تکلیفوں کو پل میں بھلا دیتا ہے اور تمہاری خوشی میں خوش اور دکھ میں دکھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جانا میرا تو فیصلہ نہیں تھا جو تم مجھے سزا دے رہی ہو۔ مرد چاہے ہائی سوسائٹی کا رہنے والا، پڑھا لکھا یا گاؤں میں رہنے والا ہو، اپنی ساری عمر باہر گزار کے آیا ہو، اپنی بیوی کے معاملے میں سب کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی پر کسی غیر کا سایہ برداشت نہیں کرتا۔ تم جانتی ہو تمہارا غصہ، ناراضگی تو برداشت کر لوں گا، اس لیے مجھے انہی لفظوں کی مار رہی ہو۔ تلخی سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور واش روم سے باہر آ گیا۔ بسام جو اتنی دیر سے اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے کر باہر آیا تھا، سامنے ہی میل امپلائی کو مائسا سے بات کرتے دیکھ کر غصہ اس پہ اود آیا تھا۔ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا امپلائی کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن وہ پہلے ہی تپا بیٹھا تھا۔ آؤٹ! بسام ایک دم سے لڑکے کے سر پہ جا کے دھاڑا تو وہ بیچارہ ہڑبڑا کے اپنی جگہ سے
اٹھا۔ مائسہ جو کچھ کہنے والی تھی بسام کی اتنی خطرناک تیور دیکھ کر چپ رہ گئی تھی۔ اب وہ بیچارے امپلائی کی درگت بنتے دیکھ رہی تھی جسے بسام خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، اور بیچارہ لڑکا کبھی مائسہ کو دیکھتا اور کبھی اپنے سامنے کھڑے نئے باس کو۔ اب اس طرف دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، دفعہ ہو جاؤ۔ شیر سی دھار لیے بسام پھر سے گرایا تو بیچارہ لڑکا اپنے نئے باس کے اتنے خطرناک تیور دیکھ کر بنا فائل لیے وہاں سے بھاگا تھا۔ بسام نے ان سب کے دوران مائسہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ نبال جو آفس میں بیٹھی اپنا کیس ریڈ کر رہی تھی، آفس ڈور پر ہونے والی دستک پر آنے والے کو اجازت دی، لیکن اب جب آنے والا کچھ دیر نہ بولا تو نبال نے فائل سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اپنے سامنے دانیال کو دیکھ کر سیکنڈ میں نبال کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، جبکہ دانیال اس کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ کر مسکراتا ہوا آیا اور اس کے سامنے چیئر پر براجمان ہو گیا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ نبال نے لگی پٹی رکھے بغیر سرد لہجے میں دانیال سے پوچھا تو دانیال نے مسکرا کر نبال کو دیکھا تھا۔ اپنی پری سے ملاقات کرنے، محبت بھرے لہجے میں کہہ کر دانیال نے استحقاق بھری نظر سے نبال کا جائزہ لیا تھا، جو وائٹ شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے، بالوں کو کیچر میں قید کیے، خود کو پیچھے کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، شہد رنگ آنکھوں پر لائنر اور مسکارا لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اور بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ دانیال کو نبال اس وقت اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ معذرت، اس دنیا میں انسان ہی بستے ہیں، پریوں کی تلاش میں آپ کو اوپر کا رخ کریں، نبال نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر نظریں دوبارہ فائلز پر مرکوز کر لی تھی۔ اوپر کا رخ تو میں اپنی اس پری کے ساتھ ہی کروں گا، اور بتاؤں گا رب نے میرے لیے دنیا میں ہی ایک پری بھیجی تھی، جس کی سنگت میں دنیا میں نے جنت بھی دیکھ لی۔ میں نے تو دیکھنا وہاں پر سب پریاں رشک اور حسد سے دیکھیں گی۔ نبال کی بات کو کسی خاطر میں نہ لا کر پھر سے دانیال نے اسی لہجے میں کہا تو نبال کو دانیال کی باتوں سے کوفت ہونے لگی۔ آنے کی وجہ بتائیں، نبال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ گھر اکیلے میں تم سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور میرے ساتھ تم کہیں جاتی نہیں، اسی لیے تم سے بات کرنے یہاں آیا ہوں۔ نبال کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے دانیال نے نرم نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو کرے بات، سن رہی ہوں میں، نبال نے روکھے لہجے میں کہا تو دانیال نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا تھا۔ دانیال کو جتنا اسے منانا آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ انہیں تو یہی تھا کہ وہ تھوڑا سا ناراض ہوگی تو وہ منا لیں گے، لیکن یہاں تو ناراضگی سے زیادہ کسی اور چیز کے ہی آثار نظر آ رہے تھے۔ اگر سامنے بیٹھی لڑکی صرف اس کے نکاح میں ہوتی تو وہ نخرے برداشت کرنے کے بجائے اس کے پہلی بار کہنے پر ہی 2 لفظ بول کے فارغ کر دیتا، لیکن بات صرف نکاح کی نہیں تھی، وہ تو پورے حق سے پہلے دن ہی اس کے دل میں براجمان تھی۔ دیکھو نبال، ناراض ہونا تم لوگ کا حق ہے، لیکن جو بات تم کر رہی ہو بار بار، میں آئندہ نہیں برداشت کروں گا۔ تم بیوی ہو میری، تم مجھ سے ناراض ہو، لڑو جھگڑو، جو بھی کہو میں سنوں گا، کیونکہ تمہارا حق ہے یہ، لیکن میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی 4 لوگوں میں بیٹھ کر ہمارے رشتے کو توڑنے کی بات کرے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے، دانیال نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو نبال نے سر ہلایا۔ میں یا میری بہنوں نے رشتہ توڑنے کی کوئی بات نہیں کی۔ نبال کی بات پر دانیال کو اپنے دل سے بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا۔ دانیال کی آنکھوں کی چمک میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا، لیکن سب وقتی ہی تھا، کیونکہ نبال اگلی بات پر اس کا دماغ بری طرح خراب کر چکی تھی۔ ہم سے طلاق نہیں لیں گی، کیونکہ رشتہ ہماری ماں اور تائی کی خواہش تھی، باقی آپ لوگ آزاد ہیں، جیسے چاہیں رکھیں، شادی کریں، گھر بسائیں، اور جیسے آج تک یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلی، ویسے آگے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ نبال نے کندھے اچکا کر کہا اور سوالیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ دانیال نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھی اور بغول نبال کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں سے گیا تھا کیا عمر تھی میری؟ خیر چھوڑو، میں بتاتا ہوں۔ 13 سال کا تھا میں۔ اپنے ملک، اپنا گھر صرف تم لوگوں کو پھپھو کی نفرت سے بچانے کے لیے چھوڑا۔ ہم بچے تھے،
بچے تھے ہم بھی یار، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ماں باپ کا ساتھ تھا، بے پناہ محبت کرنے والے چاچا اور چچی تھے، کزنز تھی اور بہنوں کی طرح عزیز تھی، اور تم تھی میرے وجود کا حصہ۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کے بات پر لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا تھا۔ ماما کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ تم لوگوں کو پھپھو اور دادی سے دور رکھیں تاکہ وہ تم لوگوں کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے، ان کے زہریلے الفاظ تم لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ ممی پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو پھپھو اور دادی حیام کو قصوروار ٹھہراتی تھی۔ کتنی بری طرح سے حیام کو مارا تھا۔ حیام کی تکلیف میرے بھائی کو اپنے دل پہ محسوس ہوتی تھی، پھر جو اسے سمجھ آیا اس نے کیا۔ پھپھو کو تو دور نہیں کر سکتا تھا مینشن سے، تو ان کے ساتھ ہی ہمیں لندن چلا گیا۔ تو کیا غلط کیا بتاؤ؟ دانیال نے آخر میں سوالیہ لہجے میں استفسار کیا تو نبال نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے کہتے ایک دم سے لہجہ گمبھیر ہو گیا، آنکھوں میں بھی سنجیدگی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ مقصد کبھی بھی تم لوگوں کو تکلیف دینا یا چھوڑنا نہیں تھا، تو تم بھی یہ چھوڑنے والی بات مت کرو۔ دانیال نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے قدم نبال کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب میں سنجیدہ نظروں سے دانیال کو دیکھا، جیسے دانیال کی کسی بات پر سے اس کو کوئی فرق نہ ہوا ہو۔ دانیال نے اپنے دونوں ہاتھ نبال کے چہرے کے سائڈ پہ رکھے اور اس کے چہرے پر جھکایا تھا۔ ایک معصوم بیچارہ شوہر ہوں میں، دانیال نے ایک ہاتھ سے اپنے دل کے مقام پہ رکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو، خود وکیل ہونے کے باوجود اپنی محبت کا کیس تمہارے پاس لایا ہوں۔ جھگڑا لوں، لڑ لو، جھگڑ لو، لیکن مجھے جتا دو۔ فیس میں چاہے بندے کی جان مانگ لو، چاہے ساری عمر اپنی غلامی پر رکھ لو، بندہ اف بھی نہیں کرے گا۔ مقبول لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے نبال کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا، لیکن اپنے ہاتھ سے نبال کے چہرے پہ آ رہی لٹ کو کان کے پیچھے رستے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا اور سنجیدہ چہرے سے نبال کو بغور دیکھا تھا۔ اگر تمہاری عدالت میں اپنی محبت کا کیس میں ہارا تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ میں محبت اور جنون ہی سے واقف ہوں۔ تم محبت کو ہرا دو گی تو میں تمہیں جنون سے مات کر دوں گا۔ محبت قبول کرو گی تو پاس آؤ گی تو اپنی محبت کی بارش میں تمہیں پور پور بھگو دوں گا۔ اگر محبت ہار گئی تو ساری عمر تمہیں میرا جنون ہی جھیلنا پڑے گا۔ اگر کیونکہ چھوڑیں گے تو دانیال راجپوت تمہیں کسی صورت میں نہیں، اور کسی اور کا تو ہوتا تو 18 سال تڑپنا لندن میں رہتے ہوئے تو یہ شادی وادی کا کھڑاک ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں پریکٹیکل بندہ ہوں، تم سے محبت ہے تو تم بیوی ہو۔ وہ ایسے کہتا نبال کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ وہ اس کا پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جانے والا روپ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلی شوخی تھی آنکھوں میں، پھر محبت اور اب سنجیدگی۔ جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ سناؤ۔ چاچو سے بات کر کے رخصتی مانگنے والا ہوں۔ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے دانیال نے کہا تو نبال نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تمہیں ابھی نبال اپنی بات کرتی کہ دانیال نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ شوہر بعد میں، پہلے عمر میں بڑا کزن ہوں تم سے، آئندہ میں تم نہ سنوں، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ سرد لہجے میں کہہ کر دانیال نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جبکہ نبال کی آنکھیں پل میں نم ہو گئی تھیں۔ دبے لہجے میں چلا کر کہا تو دانیال نے بے بسی سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ چاروں بھائی جتنا مرضی غصہ دکھا لیتے، ہمیشہ وہ ان نازک سی جانوں کے ایک کانسوں سے جاتے تھے۔ پر یار رو کیوں رہی ہو؟ دانیال نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تو نبال نے خونخوار نظروں سے دانیال کو دیکھا تھا۔ اچھا سوری۔ دانیال نے اپنا قدم آگے بڑھا کر نبال کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ نبال کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو دانیال نے پیچھے اپنے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ نبال کی کمر میں ڈالے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ سوری یار، پریکٹیکل بندہ تو میں محبت اور شادی کے بعد بنا تھا۔ تمہارے لیے تو آج بھی تمہارا وہی دانی ہوں میں، بس دنیا کے سامنے تھوڑا اکڑوں ہوں، لیکن تمہارے لیے بہت رومانٹک شوہر ثابت ہونے والا ہوں۔ اپنے ہونٹ نبال کے ماتھے پر رکھ کے آنکھیں موند کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ دانیال کے اس عمل پر نبال ایک دم سے ساکت ہو گئی تھی۔ مزاحمت کرتے کرتے ہاتھ وہی تھم گئے تھے۔ یار جلدی آ جاؤ، بہت ضرورت ہے تمہاری۔ نبال کی آنکھوں
پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے دانیال نے گھمرین لہجے میں کہا تو نبال نے اپنے ہاتھ دانیال کے بازو پر رکھے اور نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ملازمہ سے کام کروانے کی عادت نہیں مجھے، 18 سال سے کپڑے ہینگ اور پریس کر کے تھک گیا ہوں، تم ہوگی تو معصوم شوہر کو آسانی ہو جائے گی۔ بات کر کے دانیال نے اپنا ہونٹ مسکراہٹ روکنے کے لیے دانتوں تلے دبا لیا اور نبال کی طرف دیکھا جس کا سکتہ دانیال کی بات پر ٹوٹا تھا۔ وہ اب خونخوار نظروں سے دانیال کو گھورتے ہوئے اس کا حساب توڑنا چاہ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے دانی، ہٹے پیچھے، مسلسل خود کو چھڑواتے ہوئے نبال نے کہا تو دانیال کا زندگی سے بھرپور کہا آفس میں گونجا تھا۔ نبال کو اس کہکہے کی گونج اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ضرورت تو مجھے بھی بہت ہے مسز، مجھے تمہاری بہت ہے مسز، بہت تھک چکا ہوں، اب آرام چاہتا ہوں۔ کچھ تم مجھے سمیٹ لو، کچھ میں سمیٹ لوں گا، گزری ہوئی زندگی کا غم بانٹ لیں گے اور آنے والی زندگی کے خواب سجا لیں گے۔ وہ اپنی شدتوں اور محبت کی کہانی تمہارے وجود پر رقم کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے لمس سے اپنی بے سکون روح کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے خالی پن کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبال کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اور جذبوں سے چور لہجے میں سرگوشیاں کرتے ہوئے نبال کی دھڑکنوں کو منتشر کر چکا تھا۔ نبال کو دانیال کی گرم سے سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ دانیال کی اتنی قربت پر اپنے دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ نبال کے چہرے پر گلال بکھرتے دیکھ کر دانیال نے اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے اور کچھ ہی دیر میں بنا پیچھے ہٹ کر نبال کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا تھا، جبکہ نبال اب بھی خود کو دانیال کی نرم گرم محبت بھرے حصار میں قید محسوس کر رہی تھی۔ تمہارا کیس اتنی بری طرح سے پھنس چکا ہے اور تم اب بتا رہے ہو مجھے؟ حیام نے سارے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ارحم سے کہا جو کرسی پر جھولتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جھول کیوں رہے ہو ارحم؟ حیام نے ایک دم گھورتے ہوئے کہا تو ارحم سیدھے ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ تم ساتھ ہوگی تو منٹوں میں سولو کر لوں گا میں یہ کیس، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فائل کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے ارحم نے لاپرواہی سے کہا تھا تو ارحم کی بات پر حیام نے ہونٹ بھینچے تھے۔ ارحم انصاری پچھلے 15 سالوں سے اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ 10 سال کی تھی تب ارحم کی فیملی اس کے ساتھ والے بنگلے میں شفٹ ہوئی تھی۔ فیملی میں بھی گنتی کے 2 ہی لوگ تھے، ایک دادی اور ایک باپ۔ ارحم کی والدہ نے اس کے پاپا سے ڈائیورس لے لی تھی کیونکہ ان کی ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ان کی نہ بنی تو بڑوں نے کہا بچے ہو جائے گا تو محبت خود بخود ہو جائے گی۔ ارحم کے والد نے اپنی بیوی کو بہت مشکل سے بچے کے لیے منایا تھا کیونکہ وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں بھی یہی تھا کہ بچہ ہو جائے گا، مجھ سے نہیں تو بچے سے محبت ہوگی تو ان کی شادی ٹوٹنے سے بچ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ارحم کے پیدا ہونے کے کچھ ماہ بعد ہی انہوں نے انصاری صاحب سے طلاق لے لی تھی اور دوسری شادی کر لی تھی۔ انصاری صاحب ایک قابل پولیس آفیسر تھے، اپنی طلاق کی وجہ سے اپنا سارا وقت اپنی جاب کو ہی دے رہے تھے۔ ارحم لوگ جب یہاں شفٹ ہوئے تب وہ 12 سال کا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور کم گو بچہ تھا، لیکن پھر اس کے نال اور ابال سے دوستی ہو گئی، جس کے باعث وہ کھیلنے کے لیے وہ ان کے گھر آنے جانے لگا۔ تب سے اس نے پہلی بار حیام کو دیکھا تھا جو فون کو کان سے لگائی کسی کی بات سن رہی تھی اور آنسو تواتر سے چہرے بھگو رہے تھے۔ اور ارحم انصاری 12 سال کی عمر میں حیام راجپوت کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کا عشق ہر غرض سے پاک تھا، حیام پر آنے والی ہر مشکل کو خود پر جھیل لیتا تھا، اس کے آگے ہر بار ڈھارس بڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔